العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد. قال صاحب الوقایہ مع قدرته على السعید بنیت اداء الصلاة فالنیت فرض فی التیمم خلافا لزفر رحمہ اللہ حتى إذا كان به حدثان حدث يوجب الغسل كالجنابة وحدث يوجب الوضوء ينبغي أن ينوي عنهما فإن نوى عن أحدهما لا يقع عن الآخر لكن يكفي تيمم واحد عنهما. طلبہ عزیز، ناظرین گرامی، مصنف وقایہ نے متن میں جو عبارت بڑھائی ہے مع قدرتہ علی الصعید، پاک مٹی پر قدرت ہونے کے باوجود، دراصل اس کا تعلق اوپر والے مسئلے سے ہے. ولو بلا نقع وعلیہ اے علی النقع. مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ غبار پر بھی تیمم کرنا جائز ہے. مع قدرتہ علی الصعید، پاک مٹی پر قدرت کے باوجود. اس سلسلے میں چونکہ حضرت الامام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے کہ ان کے نزدیک نفس غبار پر، نرے غبار پر تیمم کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ پاک مٹی پر تیمم کرنے سے عاجزی متحقق نہ ہو. بلا عاجزی کہ ان کے نزدیک محض غبار پر تیمم درست نہیں ہے. ان کی نفی کرنے کے لیے صاحب وقایہ نے مع قدرتہ علی الصعید فرمایا کہ اگرچہ پاک مٹی پر تیمم کرنے اور ضرب لگانے کی قدرت حاصل ہے، تب بھی غبار پر تیمم کیا جا سکتا ہے. غبار سے تیمم کرنا درست ہے، مطلق تیمم درست ہے، چاہے عاجزی ہو یا عاجزی نہ ہو، اس لیے کہ الغبار تراب رقیق، غبار بھی مٹی ہی ہے، پتلی مٹی ہے. اس کے بعد جو مسئلہ مزید آگے ہمارے اور حضرت امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان مختلف بھی ہے، وہ ہے تیمم میں نیت کرنا. تیمم میں نیت کرنا ہمارے نزدیک فرض ہے، اس لیے کہ تیمم کا معنی ہی ہے قصد اور ارادہ کرنے کی. اس لیے تیمم میں نیت کرنا اور ارادہ کرنا تو پاکی حاصل ہوگی. بغیر ارادے اور نیت کے چہرہ اور ہاتھ پر مٹی پھیر دیا اور پھر گئی تو پاکی حاصل نہیں ہوگی. امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ اس میں نیت کرنا فرض نہیں ہے تیمم میں، اس لیے کہ دلیل میں وہ بات فرماتے ہیں کہ انہوں نے تیمم کو قیاس کیا ہے اصل یعنی وضو پر، کہ چونکہ تیمم وضو کا خلیفہ ہے اور جس طرح سے وضو میں نیت فرض نہیں ہے جو کہ اصل ہے، اسی طرح تیمم میں بھی فرض نہیں ہونا چاہیے. اس کا جواب تو ہم یہ دیں گے، تو تیمم میں بھی نیت فرض نہیں ہونا چاہیے، ورنہ تو خلیفہ کا اصل کے مخالف ہونا لازم آئے گا، جبکہ دونوں کو ایک ہونا چاہیے حکم میں. اس کا جواب یہ ہے کہ بعض اوصاف میں خلف اور خلیفہ اگر
اصل کے خلاف ہو تو کوئی حرج لازم نہیں آتا۔ جمیع اوصاف میں اصل کا خلف کے اور خلف کا خلیفہ کا اصل کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہے۔ کچھ اوصاف میں اگر خلیفہ اصل کے خلاف ہو تو حرج نہیں آتا ہے، کیونکہ باری تعالیٰ کا فرمان فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا خود اس بات کا شاہد ہے کہ تیمم میں نیت فرض ہے، کیونکہ تیمم کے معنی لغت میں قصد کرنے اور ارادہ کرنے کے آتے ہیں، اور جس میں معنی ہی نیت و قصد کے ہو، اگر اس میں ہی نیت کو فرض نہ قرار دیا جائے تو خود تیمم کے بھی کوئی معنی نہیں رہ جاتے ہیں، کوئی معنی نہیں بنتے ہیں۔ یہ تو پہلی دلیل ہوئی نیت کی فرضیت پر۔ دوسری دلیل اور دوسری بات یہ کہیں گے کہ مٹی بذات خود طہور نہیں ہے، مطہر نہیں ہے، بلکہ وہ تو ملوث ہے، بھرانے والی ہے، آلودہ کرنے والی ہے، لیکن بوقت ضرورت عدم قدرت علی الماء، مائع مطلق پر قدرت نہ ہونے کی ضرورت کے وقت اور ارادہ صلاۃ کے وقت اسے طہور مانا گیا اور بنا لیا گیا، لہٰذا اس میں نیت شرط ہوں گی۔ برخلاف پانی کے، پانی تو پیدائشی طور پر طہور ہے، مطہر ہے، جیسا کہ باری تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا کہ ہم نے آسمانوں سے پاک کرنے والا پانی اتارا ہے، جو خود پاک ہے اور اس میں پاک کرنے کی صلاحیت بھی ہے۔ اس لیے پانی سے وضو کرنے کی صورت میں تو نیت ضروری نہیں ہے، لیکن مٹی سے تیمم کرنے کی صورت میں نیت کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اسے ارادہ صلاۃ کے وقت بقدر ضرورت بوقت ضرورت مطہر مانا گیا ہے۔ آگے جو حتیٰ سے تفریعی مسئلہ پیش کیا جا رہا ہے وہ تیمم میں نیت کی فرضیت پر ہے۔ حتیٰ اذا کان بھی حدثان، ایک ایسا آدمی جس کو دو حدث پیش آ گئے، حدث یوجب الغسل، ایک ایسا حدث جو غسل ہی کو واجب کرتا ہے، جیسے کہ جنابت، فرض غسل اسے پیش آ گیا۔ دوسرے حدث یوجب الوضو، ایک ایسا حدث پیش آیا جس سے وضو ختم ہو جاتا ہے، وضو لازم ہو جاتا ہے۔ ینبغی ان ینوی عنہما، تو فرمایا کہ مناسب ہے کہ دونوں کی نیت کرے، یعنی دونوں حدثوں کی طرف سے تیمم میں نیت کرے۔ فَإِنْ نَوَى عَنْ أَحَدِهِمَا لَا يَقَعُ عَنِ الْآخَرِ، لیکن اگر دونوں حدث میں سے کسی ایک کی نیت اگر کرا، دونوں میں سے کسی ایک کی نیت کرے تو وہ نیت دوسرے کی طرف سے، دوسرے حدث کی طرف سے واقع نہیں ہوگی، مانی نہیں جائے گی۔ لیکن یکفی تیمم واحد عنہما، لیکن یہاں ایک تیمم دونوں حدث کی طرف سے طہارت دینے کے لیے کافی ہوگا۔ جنابت اور حدث اصغر دونوں کی نیت کرنا چاہیے، البتہ اس میں اختلاف ہے کہ الگ الگ نیت کرنی ہوگی یا صرف طہارت کی نیت کافی ہے۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ صرف طہارت کی نیت کافی ہے، حدث اصغر یا جنابت کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے، یا پھر نماز کو مباح کرنے کی نیت ہو تب بھی تیمم صحیح ہو جائے گا۔ مذہب صحیح تو یہی ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ حدیثوں میں دونوں تیمم میں کوئی فرق نہیں کیا گیا، یعنی وہ تیمم جو جنابت کی طرف سے ہو اور وہ تیمم جو وضو کے لیے ہو، حدث اصغر کی طرف سے ہو، دونوں تیمم میں احادیث میں کوئی فرق نہیں کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ بھی کہی جا سکتی ہے کہ دونوں ہی طہارت ہیں، اس لیے مطلق طہارت کی نیت سے دونوں کی ادائیگی ہو جائے گی۔
البتہ حضرت ابو بکر رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وضو چھوٹا حدث ہے اور غسل و بہرحال بڑا ہے، اس لیے وضو کے لیے الگ وضو کرنے کی نیت ہوگی اور غسل کے لیے غسل کی نیت کرنی ہوگی۔ اگر غسل جنابت کی حاجت ہے اور مطلق طہارت کی نیت کی تو اس تیمم سے نماز درست نہیں ہوگی۔ یہ ابو بکر رازی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی رائے ہے، لیکن مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر جو مسئلہ شارح نے یہاں پر جو مسئلہ بیان کیا ہے، شارح وقایہ نے، وہ بظاہر احناف کے حنفیہ کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ البتہ لفظ ینبغی سے اگر مستحب اور استحباب مراد لیا جائے تو خلاف نہیں ہوگا۔ فلا يجوز تيمم كافر لإسلامه أي لا يجوز الصلاة بهذا التيمم عندهما خلافا لأبي يوسف۔ یہاں سے اس بات کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ ایک تو ہے مطلق تیمم کرنا، اس میں نیت کرنا فرض ہے، اور ایک ہے جواز صلاۃ کے لیے جو تیمم کیا جائے گا اس میں نیت کیسی ہونا چاہیے۔ ایک مطلق تیمم کے لیے تو نیت کافی ہے، طہارت کی نیت، ادائے صلاۃ کی نیت، لیکن وہ تیمم جو نماز کے لیے کیا جا رہا ہے اس میں نیت کیسی ہونا چاہیے، اس سلسلے میں ہمارے ائمہ کے درمیان تھوڑا اختلاف ہے، اور یہاں 3 الگ الگ قاعدے ہیں جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، تیمم میں نیت کرنا ضروری ہے، پہلی بات تو یہ ثابت ہوئی، اس لیے کہ نیت کرنے کا اہل بھی ہونا چاہیے، اس لیے فرمایا فلا یجوز تیمم کافر لاسلامہ۔ یعنی مسلمان ہونا چاہیے، اور نصرانی نیت کرنے کا اہل نہیں ہے، کافر نیت کرنے کا اہل نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی نیت کا اعتبار ہے، اس لیے اس نے تیمم کیا تو وہ تیمم درست نہیں ہوا، اور اس تیمم سے نماز درست نہیں ہوگی۔ نمبر 2، ایسی عبادت کے لیے تیمم کرے جو بغیر وضو کے جائز نہیں ہے، تو اس تیمم سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ بلا طہارت کے جو عبادتیں درست نہیں ہوتی ہے، ایسی عبادت کے لیے اگر تیمم کی نیت کیا تو اس سے نماز پڑھ سکتا ہے، جیسے سجدہ تلاوت کے لیے وضو کیا تو سجدہ تلاوت بلا طہارت کے درست تو نہیں، اس تیمم سے نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر مسجد میں جانے کے لیے تیمم کیا تو اس تیمم سے نماز نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ مسجد میں بغیر وضو کے جانا جائز ہے۔ نمبر 3، عبادت مقصودہ کے لیے تیمم کیا ہو تو اس تیمم سے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن ایسی عبادت جو خود مقصود نہ ہو بلکہ اس کے کرنے سے دوسری عبادت مقصود ہو، جو وسیلہ عبادت مقصودہ ہو، خود مقصود نہ ہو، تقرب کا ذریعہ نہ ہو، تو غیر مقصودہ عبادت کے لیے اگر نیت کیا تو اس عبادت کے لیے تیمم کیا ہو تو اس تیمم سے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ جیسے قرآن بغیر وضو کے نہیں چھو سکتا، لیکن قرآن کا چھونا مقصود نہیں ہے بلکہ اس سے مقصود ہے قرآن کا پڑھنا، اس لیے کسی نے قرآن چھونے کے لیے تیمم کیا تو اس تیمم سے نماز نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ چھونا عبادت مقصودہ نہیں ہے، اور نماز پڑھنا عبادت مقصودہ ہے۔ تو سب سے پہلے ان 3 باتوں کو سمجھنے کے بعد ہم یہ بھی جانیں کہ عبادت مقصودہ کسے کہتے ہیں اور غیر مقصودہ کیا ہوتی ہے۔ مقصودہ وہ عبادتیں ہیں جو ابتدا ہی سے تقرب الی اللہ کے لیے مشروع ہوئی اور جائز قرار دی گئی، نہ ہی وہ دوسری عبادت کے ضمن اور تبع میں ہیں، تابع ہیں، اور نہ دوسری عبادت کے لیے وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ اور غیر مقصودہ جو اس کے برعکس ہے،
یعنی جو ابتدا سے تقرب اللہ کے لیے مشروع نہیں بلکہ دوسری عبادت کے وسیلے کے طور پر، ذریعے کے طور پر اسے مشروع قرار دیا گیا ہے۔ عبادات مقصودہ جیسے اسلام لانا، نماز پڑھنا، سجدہ تلاوت، نماز جنازہ اور فرائض وغیرہ، یہ سب عبادات مقصودہ ہیں۔ اور عبادات غیر مقصودہ جیسے مسجد میں داخل ہونا، قرآن کا چھونا، اوراد و اذکار کا پڑھنا، وضو کرنا وغیرہ، یہ وسیلہ عبادت ہے، خود عبادت مقصودہ نہیں ہے، دوسری قسم کی ہے۔ پھر عبادات مقصودہ میں بھی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، بعض وہ عبادات مقصودہ ہے جو طہارت کے بغیر صحیح نہیں ہوتی، ان کے لیے طہارت ضروری ہے، جیسے نماز ہے، نماز جنازہ ہے، سجدہ تلاوت ہے اور خود تلاوت ہے۔ اور بعض وہ عبادات مقصودہ ہے جو بغیر طہارت کے صحیح ہو جاتی ہے، جیسے قبول اسلام، مسجد میں داخل ہونا، اسلام قبول کرنا، یہ بغیر طہارت کے بھی درست ہے۔ چنانچہ اب فرق کو سمجھیے کہ ذاتی طور پر تیمم کے درست اور صحت کے لیے جس مقصد کی بھی نیت کرے وہ کافی ہے، جس عبادت کی بھی نیت کرے، محض تیمم کے صحیح ہونے کے لیے جس عبادت کی نیت کرے، چاہے عبادت مقصودہ ہو کی نیت کرے یا عبادت غیر مقصودہ کی نیت کرے، بالاتفاق تیمم درست ہوگا اور موجب طہارت ہوگا۔ لیکن اختلاف جو ہے وہ جواز نماز کے حق میں تیمم کے سلسلے میں ہے کہ جس تیمم سے نماز پڑھنی ہے اس تیمم کے جواز، نماز کے حق میں جائز ہونے کے لیے کون سی عبادت کی نیت کرنا چاہیے۔ چنانچہ فرمایا، جیسا کہ شارح نے عبارت میں اختلاف کی طرف اشارہ فرمایا کہ حضرت امام ابو یوسف کے نزدیک مقصودہ، عبادت مقصودہ کی نیت شرط ہے مطلق، خواہ وہ عبادت بلا طہارت بھی صحیح ہو جاتی ہو۔ چنانچہ کافر اگر اسلام لانے کی نیت سے تیمم کرے تو اسے اس تیمم سے نماز پڑھنا جائز ہے، کیونکہ اسلام لانا عبادت مقصودہ ہے اور بغیر طہارت کے بھی درست ہے۔ ہاں اگر وہ نماز کی نیت سے تیمم کرے پھر اسلام لائے تو اب اس تیمم سے نماز نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ اسلام کے بغیر اس کی نیت لغو ہے اور بیکار ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ تیمم درست ہونے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے اور کافر کی نیت کا اعتبار نہیں ہے۔ تو امام ابو یوسف کے نزدیک اسلام لانا قربت مقصودہ ہے بلکہ اہم مقصد ہے، اس لیے اس تیمم سے نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ نماز بھی عبادت مقصودہ اور اسلام لانا بھی عبادت مقصودہ ہے۔ البتہ اگر مسجد میں داخل ہونے کے لیے تیمم کیا تو اس تیمم سے نماز نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ مسجد میں داخل ہونا عبادت مقصودہ نہیں ہے بلکہ اس میں داخل ہو کر نماز پڑھنا مقصود ہے۔ اسی اگر قرآن چھونے کے لیے تیمم کیا تو اس تیمم سے بھی نماز ان کے نزدیک نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ قرآن کا چھونا اصل مقصود نہیں ہے بلکہ اس کو پڑھنا مقصود ہے۔ اور طرفین کے نزدیک ایسی عبادت مقصودہ کی نیت ضروری ہے نماز کے حق میں تیمم کے جائز ہونے کے لیے جو عبادت مقصودہ بلا طہارت کے درست نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر نماز جنازہ کے لیے، سجدہ تلاوت کے لیے اگر تیمم کیا تو اس تیمم سے دیگر فرائض کو پڑھ سکتا ہے، کیونکہ نماز جنازہ، سجدہ تلاوت عبادت مقصودہ بھی ہے اور بلا طہارت کے درست بھی نہیں ہوتی، اس لیے اس تیمم سے نماز پڑھ سکتا ہے۔
لیکن اس کے برعکس قرآن چھونے کے لیے مسجد میں داخل ہونے کے لیے اگر اس نے تیمم کیا تو اب اس تیمم سے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یہ تیمم جواز صلاۃ کے حق میں درست نہیں ہوا، کیونکہ مسجد میں داخل ہونا، قرآن کا چھونا عبادت مقصودہ میں نہیں ہے، گویا اس نے عبادت مقصودہ کی نیت نہیں کی ہے۔ لیکن مسجد میں داخل ہونا اور قرآن کا چھونا اس تیمم سے اس کے لیے حلال اور جائز تو ہو جائے گا، لیکن جواز صلاۃ کے حق میں یہ تیمم معتبر نہیں ہے، اس لیے کہ طرفین کے نزدیک شرط ہے ایسی عبادت مقصودہ کی نیت کرنا جو بلا طہارت کے درست نہیں ہو سکتی۔ یہ تفریعی مسائل کے ذریعے سے ان ائمہ اور فقہا کے آپسی اختلافات کو واضح کر دیا گیا۔ دراصل طرفین کی دلیل اس سلسلے میں یہ ہے کہ مٹی کو طہور نہیں بنایا گیا مگر ایسی قربت مقصودہ کے لیے جو بغیر وضو کے صحیح نہ ہو۔ اور رہی بات اسلام کا لانا، عبادت مقصودہ تو ہے لیکن بغیر وضو کے صحیح ہے، اس لیے اس تیمم سے نماز درست نہیں ہوں گی طرفین کے نزدیک جو اس نے اسلام لانے کے لیے کیا ہو۔ آپ عبارت پر غور کیجئے، فلا یجوز تیمم کافر لاسلامہ، کافر کا اپنے اسلام لانے کے لیے تیمم درست تو نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ یعنی جائز نہیں کا مطلب لا یجوز الصلاۃ بہذا التیمم عندہما، طرفین کے نزدیک اس وضو سے وہ کافر نماز نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ اس کے تیمم کا اعتبار ہی نہیں ہے، بلا اسلام کے اس کی نیت معتبر نہیں، لہذا کافر کا تیمم اسلام کے لیے وہ درست تو نہیں ہوا تو نماز کیسے پڑھ سکتا ہے۔ خلافاً لابی یوسف، حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے برخلاف۔ فَإِنَّهُ يَشْتَرِطُ لِصِحَّةِ التَّيَمُّمِ فِي حَقِّ جَوَازِ الصَّلَاةِ أَن يَنْوِيَ قُرْبَةً مَقْصُودَةً، اس لیے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جواز صلاۃ کے حق میں تیمم کے صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے ان ینوی قربۃ مقصودۃ، کہ وہ قربت مقصودہ کی نیت کرے، سواء لا تصح بدون الطہارہ، چاہے وہ قربت مقصودہ ایسی ہو جو بلا طہارت کے صحیح نہ ہوتی ہو، کالصلاۃ جیسے کہ نماز، او تصح یا بلا طہارت کے درست ہو جاتی ہو، کالاسلام جیسے کہ اسلام لانے کے لیے تیمم کرنا۔ چنانچہ اگر کافر نے اسلام لانے کے لیے تیمم کیا ہے تو اس تیمم سے امام ابو یوسف کے نزدیک وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ تیمم جواز صلاۃ کے حق میں بھی ان کے نزدیک معتبر ہے، اس لیے کہ اسلام لانے کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، مسنون ہے، ارادہ اسلام کے وقت غسل کرنا، پاک صاف ہونا، یہ مسنون ہے۔ وَعِنْدَهُمَا قُرْبَةً مَقْصُودَةً، اور طرفین کے نزدیک نیت کرے ایسی عبادت مقصودہ کی، لا تصح الا بالطہارۃ، جو بلا طہارت کے درست نہیں ہوتی ہے۔ اسی پر تفریح پیش کی، فَإِن تَيَمَّمَ لِصَلَاةِ الْجَنَازَةِ، چنانچہ اگر کوئی نماز جنازہ کے لیے، او سجدۃ التلاوۃ، یا سجدہ تلاوت کے لیے تیمم کرے تو یجوز بہذا التیمم اداء المکتوبات، اس تیمم کے ذریعے دیگر مکتوبات یعنی فرائض کو ادا کرنا اس کے لیے درست ہے، اس لیے کہ اس نے ایسی عبادت مقصودہ کے لیے تیمم کیا ہے جو بلا طہارت کے درست نہیں ہوتی ہے، یعنی کہ نماز جنازہ اور سجدہ تلاوت۔ اس کے برعکس وَإِن تَيَمَّمَ لِمَسْحِ الْمُصْحَفِ أَوْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ، اگر قرآن چھونے اور مسجد میں داخل ہونے کے ارادے سے اگر تیمم کیا ہے تو اب اس تیمم سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِ قُرْبَةً مَقْصُودَةً، اس نے عبادت مقصودہ کی نیت نہیں کیا، لیکن يَحِلُّ لَهُ مَسُّ الْمُصْحَفِ وَدُخُولُ الْمَسْجِدِ، لیکن اس کے لیے قرآن کا چھونا اور مسجد میں داخل ہونا درست ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.